گیتا کی تعلیمات کیا ہے، جو 700 آیتیں یا ورس اس کے اندر ہے گیتا کے اندر، اس کی تعلیمات میں کلیات میں کیا ہے. میں کلیات اگر بیان کروں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بالکل کس طرح سے میچ کرتی ہے. ایک عمل بنا مفاد. اچھا جی. گیتا کی ساری تعلیمات میں ہے کہ انسان جو بھی کرم کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد، فائدے اور نقصان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام صحیح ہے تو میں نے کرنا ہے، یہ کام غلط ہے تو میں نے نہیں کرنا. نفع سے ماورا. نفع سے ماورا، عمل بنا وفاد. اس کے بعد دوسرا ہے اخلاص. جو اس نے کرنا ہے اپنی روح کی، اپنی اطمان کی نجات کے لیے کرنا ہے، کہ وہ یہ دنیا کی مایا سے باہر نکلے اپنے عمل کے ذریعے، اور اس کا ہر عمل اپنے بھگوان برہمان کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ اپنی ذات کے لیے. اچھا. یہ گیتا کے سارے شلوکا کے اندر، ان کے اندر موجود ہے. کہ میں نے گیتا پہلے کچھ ٹائم مطالعہ کیا ہے تو یہ کلیئر ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں واضح نظر آتی ہیں. کچھ چیزیں پیچھے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں. جی جی. اب تیسری ان کی تعلیمات ہیں خود شناسی، جہان شناسی، اور اس سے خدا شناسی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا. جسے یہ کہتے ہیں جنان یوگا. اچھا، یہ بھی یوگی جو ہے یہ وہی سے. اصل یوگا جو ہے نا وہ معرفت سے ہے. اچھا. اس کو انہوں نے یوگا کو بدل دیا ہے ایکسرسائزز کے اندر، اور ہم اس کو اسکیپزم کہتے ہیں، رہبانیت کہتے ہیں. کوئی رہبانیت ہم کہتے ہیں. یعنی جستجو معرفت کی. کس چیز کی معرفت؟ جنان یوگا میں جہان شناسی ہے. دنیا کو پہچانو یہ کیا ہے، اپنی ذات کے اندر جا کر کے دیکھو یہ کیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے تم اس دنیا کے خالق اور برہما کو پہچانو کیا ہے. واہ واہ. وہاں تک پہنچو. تو یہ ان کی ایک گیتا کے اندر سے یہ وہی خانقاہی رسم تو نہیں ہے جو ہمارے یہاں صوفیہ کے ہاں تھی. نہیں، خانقاہی رسم نہیں، یہ تو ہماری دین کی تعلیم بھی یہی ہے. اچھا. کہ انسان سب سے پہلے جہان شناسی کرے، یہ کائنات کیا ہے، پھر دیکھے کہ میں کیا ہوں، میری ذات کیا ہے، اور جب یہ معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ معرفت کا سفر ہے، تو بالکل یہ تو میچ کرتا ہے. اور اس میں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے. سر ذات کی نفی ہوتی ہے نا اس کے اندر. اپنی ذات کو دبائے گا جب جہان شناسی کرے گا، جہان بینی کرے گا، اور اپنی ذات کو دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا میری ذات کے اندر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے بعد ہے ان کے اندر کانسیپٹ بھکتی یوگا کا. اچھا جی. جس کو کہتے ہیں ابدیت اور حب ہم. اچھا. یعنی آپ نے اپنے آپ کو بھگوان کا موتی بنا دینا ہے، جو اس کا حکم ہے ویسے ہی کرنا ہے. اچھا. بندہ خدا. بندہ خدا، عبد بن جانا ہے یہاں پہ، اور محبت کرنا ہے اپنے بھگوان سے، حب کرنی ہے، حب کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی روح کو نجات ملے گی. وہی جو ہمارا کانسیپٹ، مکتی کا جو کانسیپٹ ہے. اس کے بعد گیتا آپ کو تعلیم دیتی ہے اعتدال نفس کی. یعنی آپ کے اندر جو صفات ہے نا، جو ہمارے اندر بھی اخلاق میں یہی ہے کہ انسان کو غصہ بھی آنا چاہیے، اور غصہ کہاں نہیں آنا چاہیے، کہاں آنا چاہیے. انسان کو کہاں عقل سے کام لینا چاہیے، کہاں نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. کتنی خواہش، ریگولیشن آف نفس ہے. اپنی نفس کو بیلنس کیسے کرنا ہے، افراد اور تفرید میں نہیں جانا ہے. کہاں اسے شجاعت دکھانی ہے، کہاں اسے خاموش رہنا ہے. یہ اعتدال نفس ہے جو گیتا سکھاتی ہے ہندو مذہب کے اندر، کہ اپنے نفس کو بیلنس کرنا ہے، شدت کی طرف نہیں لے کر کے جانا ہے. اور پھر مایا، دنیا اور اس عالم سے آگے کی طرف، دنیا کی طرف جانا. یعنی جو اٹریکشن، خواہشات جو ہے اس دنیا کے اندر، اس کو اس سے باہر نکلنا، باہر نکل کے آگے جانا. اور پھر کانسیپٹ ہے ان کے اندر وہی ابدی نفس کا. گیتا بتاتی کہ تمہاری نفس جو ہے وہ زندہ رہے گی، اور یہ جسم فانی ہے. اچھا. یہ گیتا کی تعلیمات میں یہ آواگون کا نظریہ اسی سے. ہاں. اب اس میں صرف ایک ڈیویشن آگے کیا آتا ہے؟ ڈیویشن یہ آتا ہے کہ آپ کی روح مرنے کے بعد مکتی پا جائے گی جی، لیکن وہ کسی اور شکل میں دوبارہ پھر سے انسان وہ گھومتی رہے گی اسی کے اندر، اور 7 مرتبہ گھومے گی، اور پھر وہ سورگ یا نرک، جنت اور جہنم میں چلی جائے گی. جی جی. یعنی یہ ان کا ایک آگے جو ہے. اور پھر انقطاع. گیتا نے بہت ہی زور دیا ڈیٹیچمنٹ کے اوپر. خواہشات سے کٹ آف کرو اپنے آپ کو، ڈیٹیچ کرو دنیا سے، مادی چیزوں سے، اور حریت، آزادی کی طرف جاؤ. اپنے نفس کو آزادی کی طرف جاؤ. پھر تسلیم،
ٹوٹل تسلیم ہو جاؤ اپنے بھگوان کے آگے, اپنے رب کی مرضی کے آگے. اچھا, اس کے ذریعے فنا کی یہ منزل ہے. فنا کی یہ منزل ہے اس کے اندر. اچھا, یہ دیکھیے, یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں. اور پھر احکام اور عبادت, یہ خود تعلیمات میں سے ان کے کہ آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے, تفکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے. جی جی جی. کیونکہ پہلے بھی دیکھیں انبیاء کے دور میں تو سارے انبیاء نے نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی تو نماز نہیں سکھائی ہے, اس طرح کے روزے پہلے تو نہیں تھے, لیکن تھی تعلیمات. جی جی جی. یعنی تفکر اور تدبر سب سے پہلی تعلیمات تھی بنیادی طور آپ پہ. بھی غار حرا میں یہی کرتے تھے. رسول اللہ پہلے یہی کرتے, تفکر, تدبر, میڈیٹیشن کرتے تھے, یہ ساری چیزیں. تو اگر آپ گیتا کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ تو میچ کرتی ہے اسلامک تعلیمات کے ساتھ, انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ. وہی بنیادی کانسیپٹس ہیں سارے. تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں اس میں 4 ویدیں بھی ہیں, سام وید, یجر وید, اتھرو وید. اتھرو وید کا پہلا جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا عظیم ہے. ٹھیک ہے, یہ طے ہو گیا آپ کی باتوں سے بھی کہ وہ ایک الہامی مذہب کی طرح, یا الہامی مذہب ہے جس میں تمام تر اخلاقیات اور تمام تر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو باقی مذاہب نے سکھائی ہیں. تو یہ سر پھر یہ نفرت کیوں آپس میں؟ بالکل ایسے ہی دین میں در حقیقت ہوتی ہے تحریف. جب انسان دین کو اپنے منابع سے نہیں سمجھتا, اپنے سورس کی طرف نہیں جاتا, اور خیالات اس کے شامل ہو جاتے ہیں, اور جو وارثین ہوتے ہیں, جو شخصیتیں آتی ہیں, انبیاء آتے ہیں, جب ان کے وارثین اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو نسل در نسل یہ تحریف بڑھتی جاتی ہے. اور تحریف بڑھتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود ساختہ دین بنا لیتا ہے. اس وقت جو ہندوازم ہے وہ ایک بہت ہی ڈیویٹڈ, ڈسٹارٹڈ مذہب ہے, تحریف شدہ مذہب ہے. وہ اپنی اصل تعلیمات سے بہت دور ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کسی بے قصور کو آپ مار سکتے ہو. جی بالکل, کہیں بھی نہیں ہے یہ. ان کی تعلیمات میں ہے کہ اس کا وناش کرو گے جو دنیا اور دھرتی اور کائنات کا وناش کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ ختم کرو, نہ کہ بے قصور انسان کو جو نارمل اپنی زندگی جی رہا ہے, جو آپ کو چھیڑتا بھی نہیں ہے, آپ جا کر کے چھیڑو کیونکہ تم مسلمان ہو, ہم تم کو مار دیں گے. تو کیا سر ان کے جو پروہت اور پنڈت ہیں ان کو یہ تعلیمات دیتے نہیں ہیں کہ تمہارا اصل اوریجن؟ تو قرآن نے بتا دیا نا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا. قرآن نے تو بنی اسرائیل کے علماء کی بات کی, کہ مسلمان علماء تو نہیں تھے نا اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا, تو نبی تھے, اس لیے بنی اسرائیل کے علماء کا بتا دیا نا کہ کتنا کتمان حق کیا انہوں نے. حق کو چھپایا اور پھر مخلوط کیا حق اور باطل کو. پھر سمنن کلیلا تشترو سمنن کلیلا, تھوڑے سے مفاد کے لیے دھرم کو, دین کو بیچا, تحریفات کی اس کے اندر. تو کیا یہ کام جب بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تو مسلمان علماء نے بھی کیا یہ کام, اور کیا ہندو مذہب کے علماء نے یہ کام نہیں کیا ہوگا؟ جی جی جی, حتماً کیا, آج بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ وقت کے ساتھ ارتقائی عمل کے تحت 5000 سال پرانا یہ مذہب ہے, اس کی وجہ سے بھی کوئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں وقت کے ساتھ, اگر مثال آپ نا 2 لائن لے لیں ایک ساتھ, جی, اب آپ ایک لائن کو 1 ڈگری ڈیویٹ کریں, ایک فکس لائن ہے, اب یہاں سے ایک لائن 2 پیرلل میں آپ نے اس کو 1 ڈگری ڈیویٹ کیا. جی, اب جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے نا تو یہ گیپ بڑھتا جائے گا, یہ حق سے دور ہوتا جائے گا جتنا جتنا وقت آگے نکلتا جائے گا. اگر آپ اس کو رجت نہیں کریں گے, اسے پلٹائیں گے نہیں اس کے اصل سورس کی طرف. یہی ہوا ہے نا امت مسلمہ کے ساتھ. کیا ہوا ہے 1400 سال کے بعد؟ کیا مجھے بتائیں 1400 سال پہلے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے, اس وقت مدینے میں وہ بیٹھے تھے, اور اگر اس وقت کنعان میں, فلسطین میں یہی ظلم یہودی اس وقت کر رہے ہوتے مسلمانوں پہ, تو وہ کیا کرتے وہاں؟ وہ ظاہر ہے تو پورا لشکر لے کے خود نکل آ جاتے وہاں پر ان کی دفاع کرنے کے لیے. یہی کرتے نا. 1400 سال کے بعد مسلمان امت مصطفی نے کیا کیا؟ ایک لشکر کہیں سے نہیں نکلا, فقط چند خطوں سے مدد کو نکلے. 52 مملکتیں مسلمانوں کی حکمرانوں کی ساری خاموش. کیوں؟ یہ تو سیرت نبوی نہیں ہے, یہ تو سیاسی مسلطیں ہیں. ہاں مسلطیں ہیں, جو بھی ہے نا, تحریف ہو گئی نا دین میں. سیاسی مسلطیں سیاست دانوں کی, عوام کی کیا ہے؟ عوام کو کیوں نہیں فکر ہے؟ مثال جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے, رسول اللہ کہتے ہیں صلح کرنا ہے, اصحاب کو غصہ آ جاتا ہے, تلوار نکال لیتے ہیں وہ کہ ہم صلح کر لیں. اتنی شدت ہے ان کے اندر. تو آج یہ 1400 سال کے بعد وہ شدت کہاں چلی گئی؟ مسلمان کو مارنا ہے,
پاراشدار میں جا کر کے آپ نے 50 کو ایک ساتھ مار دیا, وہاں اتنی شدت آپ کے اندر آ گئی, لیکن ادھر جو 1 لاکھ مسلمان فلسطینی جو مارا گیا وہاں کوئی شدت نہیں آپ کی. جی جی جی